بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت دنیا میں جو صحیح معنی میں پریشان ہے اس کا نام ہے جنرل باجوہ۔ یعنی ایسی لان تان ہو رہی ہے کہ اگر اس کو اندازہ ہوتا اگر عمران خان شاید میرا یہ حشر کرے گا تو وہ عمران خان کا تختہ نہ الٹ دے۔ جو عمران خان نے تقریر کی اور اس میں خالی باجوہ کی خالص جو چترول کی اور جس طرح جنرل باجوہ کو مخاطب کیا، کسی نے کلپ جنرل باجوہ کو بھیج دیا اور انہوں نے تقریر اس کی سنی اور اس کے بعد وہ برہم ہو رہے ہیں اور جوید چودھری کو برا بلا کہہ رہے ہیں۔ جوید چودھری نے اصل میں جو کالم لکھا ہے وہ باجوہ کی مرضی سے لکھا ہے۔ کالم لکھتے ہیں، بناتے ہیں اور باجوہ کو بھیجتے ہیں اور باجوہ اپروو کرتا ہے۔ اب کون سی ایسی بات چیت ہے جس کے اوپر جنرل باجوہ جوید چودھری کو کوس رہے ہیں؟ تم نے میرا اتنا بیڑا غرق کیا ہے کہ یہ بندہ مزید ذلیل ہو رہا ہے۔ اب عمران خان نے موقف نیا بنایا ہے۔ انہوں نے آج جو انٹرویو میں انکشاف کیا، انہوں نے بولا کہ باجوہ نے اصل میں جو میری حکومت گرائی ہے اس میں امریکہ کا ہاتھ شامل مجھے نہیں لگتا، اور انہوں نے کہا باجوہ نے یہاں پر سازش منصوبہ بنا کر بھیجا اور امریکہ نے اس پر عمل کیا۔ عمران خان کی کون سی ایسی تقریر کا حصہ ہے جس نے جنرل باجوہ کو آگ بولا کیا ہوا ہے؟ یہ ذرا دیکھیے آپ، اینڈ تک آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں اور بیک کنگ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی نیکسٹ ویڈیو اب تک پہنچتی رہے۔ تو یہ جو آرمی چیف نے ایکس آرمی چیف نے باتیں کی، سب سے پہلے تو مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے کہا جی عمران خان ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا تھا، میں نے عمران خان سے ملک کو بچانا تھا، تو تسلیم کر لیا کہ اس نے فیصلہ کیا تھا گورنمنٹ گرانے کا، جو میں اور ساری قوم کو ویسے ہی پتہ ہے۔ لوگوں کو تو اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، وہ آخری رات جس دن میں نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، تو اس دن رات کو تو سب قوم کو پتہ چل گیا تھا کہ کون تھا پیچھے اس کے۔ وہ ارشد شریف شہید نے بڑی زبردست بات کی، وہ کون تھا، تو سب کو پتہ تھا وہ کون تھا، لیکن یہ نہیں میں سوچ رہا تھا کہ وہ تسلیم ہی کر جائے گا کہ وہ میں تھا۔ اور اس نے کہا کہ بڑے برے حالات تھے پاکستان کے اور تباہی کی طرف جا رہا تھا، تو پہلے تو اس نے اکانومی کی طرف کہا، پھر اس نے فورن پالیسی کی طرف کہا کہ امریکہ بڑا ناراض تھا، امریکہ خوش نہیں تھا عمران خان سے، اور فورن پالیسی کا بھی وہ ایکسپرٹ تھا۔ پھر اس نے سیاست کی بھی کوئی باتیں کی، بڑا لمبی بات چیت کی، پھر وہ شوکت ترین کے اوپر کہہ دیا کہ اس نے اکانومی تباہ کر دی، تو اکانومی کا بھی ایکسپرٹ، پولیٹکس کا بھی ایکسپرٹ، فورن پالیسی کا بھی ایکسپرٹ وہ۔ دیکھیں یہ آگے جو میں اب ملک کو آگے کا سوچ رہا ہوں نا کہ ملک آگے کیسے بڑھے گا، دیکھیں یہ ایک آدمی کے پاس جب اتنی زیادہ پاور آ جاتی ہے، جو پاور اس جنرل باجوہ کے پاس تھی کہ سپر کنگ تھا، سب کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، سارے فیصلے اس کے، گورنمنٹ تب تک ٹھیک، یعنی گورنمنٹ کے کام تب تک ہوتے تھے جب تک جنرل باجوہ فیصلہ کرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر میں عمران خان کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں احتساب ہونا چاہیے، جو 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے تھے، جن کے پرانے کیسز بنے ہوئے ہیں، سوائے شہباز شریف کے 2 ٹی ٹی کیس اور وہ جو اس کا ایف آئی اے میں مقصود چپڑاسی والا کیس تھا 16 ارب کا اور ٹی ٹی کا 8 ارب، جو اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے، ان کے علاوہ تو سارے پرانے کیسز تھے۔ لیکن جب باجوہ صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ احتساب نہیں ہوگا، تو احتساب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے اس پہ تسلیم بھی کر دیا کہ نیب کو بھی وہ کنٹرول کرتے تھے، سو نیب بھی ان کے ہاتھ میں تھی، تو اکاؤنٹیبلٹی اگر وہ نہیں فیصلہ کرتے تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ سپر کنگ ہے وہاں بیٹھے ہوئے۔ اس سے کیا چیز سامنے آئی کہ ایک آدمی کو جب اتنی زیادہ پاور مل جائے لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی چیک نہیں کر سکتا۔ تنقید تو عمران خان کی ہوتی تھی ہر دوسرے دن، ہر روز ٹی وی پہ گالیاں سن رہا ہوں، تنقید ہو رہی ہے، پنچنگ بیگ تو میں تھا، پاور وہ لے کے بیٹھے تھے، فیصلہ جو کرنا ہے وہ، اگر وہ فیصلہ میں کوئی پالیسی وہ مانتے تھے تو وہ ہو جاتی تھی۔ اور خوش قسمتی سے کرونا کے اوپر ہم ایک پیج پہ آ گئے، کیونکہ ہم نے بڑا فیصلہ کیا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہونا، ہم اپنے لوگوں کو تباہی میں نہیں ڈالنے لگے، کیونکہ غریب نے کچھ نہیں جانا تھا، اگر ہم لاک ڈاؤن کر دیتے غریب نے مر جانا تھا۔ تو ہم نے بڑا فیصلہ کیا تھا، تو اس میں انہوں نے سپورٹ کی،
تو وہ تو ٹھیک چلتا گیا، بلکہ بڑا اچھا کام ہوا، اور بھی کام تھے. میں بار بار کہتا ہوں کہ بڑا ایشو بن سکتا ہے پولیو کا پاکستان میں. اس کے اندر بارڈر ایریاز میں بہت مدد کی انہوں نے. پھر ٹڈی کا آ گیا تھا، وہ جو لوکسٹ کا تھا، مدد کی اس میں. لیکن جدھر فیصلہ کیا کہ احتساب نہیں ہونا، اور ان کے فیورٹ شہباز شریف تھا، آپ شہباز شریف کو کچھ نہیں کر سکتے تھے. اس کا جج کبھی آ جاتا تھا، ہم بھی حیران کہ کبھی آج جج بینچ ٹوٹ گیا تو پتہ ہی کچھ ہو گیا ہے، پھر شہباز کی کمر ٹھیک نہیں ہے. اوپن اینڈ شٹ کیس ہم نہیں پکڑ سکے، اور اس کو فیصلہ کیا ہوا تھا کہ پرائم منسٹر بنانا ہے، اور فیصلہ کافی پہلے کا ہو گیا تھا. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آج جدھر پاکستان کھڑا ہے، ذمہ دار تو وہ آدمی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب گورنمنٹ گرانی ہے، عمران بڑا خطرناک ہے. لیکن قوم آج سارا اس فیصلے کی، قوم جو تباہی ہوئی ہے ملک کے اندر، اب قوم اس کا بوجھ برداشت کر سکتی ہے. تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی انکوائری نہیں ہوگی کہ اس نے کس طرح فیصلہ کیا. ہر دنیا کے اندر جب بھی کوئی ذمہ داری لیتا ہے، اسی کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے اور اسی سے پوچھا جاتا ہے، وہ آنسربل ہوتا ہے. لیکن یہ آدمی آنسربل ہی نہیں کسی کا، جو مرضی فیصلہ ٹھیک ہو گیا تو کریڈٹ لے لیا، میں نے یہ کر دیا. جب غلط ہوا تو ذمہ دار عمران خان تھا. اور آج کون ذمہ دار ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ چلتی ہوئی اکانومی کو جو آج اس نے یہاں پہنچایا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ کہتے ہیں نا جی کہ بڑے برے حالات تھے. میں آپ کو IMF فروری 2022 میں، آج سے 1 سال پہلے، پاکستان کی اکانومی کے اوپر وہ کامنٹ کرتے ہیں، سمری بناتے ہیں، ایگزیکٹو سمری. وہ کیا کہتا ہے؟ 4 چیزیں کہتا ہے پاکستان کی. 1 سال پہلے، ہماری حکومت گرانے سے 1.5 مہینہ پہلے، وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی واز گروئنگ فاسٹ، تیزی سے ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا. سسٹینیبل، کہ یہ سسٹین کر سکتی تھی، یعنی یہ ایک ون آف نہیں ہے، یہ کوئی تکا نہیں لگا، یہ سسٹین کرنی تھی، یعنی اسی طرح چلتے رہنا تھا. اور اس میں وہ کیا کہتا ہے، یہ بھی ذرا سنیں. وہ کہتا ہے کہ 7 سالوں کے اندر پاکستان کی جو مڈل کلاس میں اضافہ ہوگا، یعنی جو مڈل کلاس جن کے حالات بہتر ہوں گے، وہ 6 کروڑ لوگ اوپر جائیں گے، مڈل کلاس بنیں گے پاکستان کی. کہ ملک آگے 5 سال کس طرح جائے گا، اس کے لیے سب سے پہلا قدم صاف اور شفاف الیکشن ہے. جب تک ہم صاف اور شفاف الیکشن نہیں کرواتے، ملک کے اندر استحکام نہیں آتا. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، اکانومی سٹیبلائز نہیں کرتی. اور کوئی مجھے آج بتا دے کہ اس کے علاوہ کوئی حل ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا پالا پڑا ہوا ان لوگوں سے جو ملک کا نہیں سوچ رہے. ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کی اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر پاکستان نیچے جاتا ہے تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے ڈالر تو اوپر جا رہے ہیں روپے کے مقابلے میں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جن پاکستانیوں کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، ان کو بڑا فکر کرنی چاہیے آج کہ اس وقت ہم جدھر کھڑے ہیں، یہ ہمارے ان پالیسیز اور ان لوگوں نے، مافیاز، اپنی چوری بچاتے بچاتے ہمیں گھٹنوں پہ یہ لے آئے. ہمارے پاس اب بارگننگ پاور ہی نہیں رہ گئی، ہمارے پاس وہ طاقت ہی نہیں رہ گئی کہ ہم کہیں کہ جی IMF کو کہیں یہ چیز ہم مانتے ہیں، یہ نہیں مانتے. کیونکہ ہم تو بالکل ادھر پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے پہلے کہا جی ہم IMF کو یہ کر دیں گے، ہم ڈالر 200 سے نیچے لے آئیں گے روپیہ. اور آج کدھر پہنچ گئے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. روڈ میپ ہے، وہ شروع ہوگا صاف اور شفاف الیکشن سے، جس سے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں. اور ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے مفادات کے لیے اس سے بچ رہے ہیں. قوم کو میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ اصل میں حقیقی آزادی کی ہماری جدوجہد ہے. ہم اپنے ملک کو قانون، انصاف دے کے، فنڈامنٹل لوگوں کو رائٹس دے کے، رول آف لا کر کے آزاد کرنا چاہتے ہیں. وہ آزادی تو آتی ہے انصاف سے، اور وہ تب ہوگی جب ہم سب جدوجہد کے لیے تیار ہوں. میں نے جو جیل بھرو تحریک ہے اس کی میں پوری تیاری کر رہا ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ بڑے لوگ رجسٹر کر رہے ہیں اس میں. میری انتظار کریں، میں چند روزوں میں یہ اعلان کروں گا، کیونکہ ہم یہ سسٹم
دو طرح ہیں, توڑ پھوڑ کر دیں, سڑکوں پہ نکل جائیں, انتشار پھیلا دیں, ہم کر سکتے ہیں. سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور ہمارے پاس ہے, لیکن ملک یہ برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے یہ پرامن طریقے کا احتجاج ہے, جیل بھرو تحریک. ہمیں جو سارا وقت ڈراتے رہتے ہیں, جی آج اس کو پکڑ لیا, شوکت ترین کے وارنٹ نکل گئے, کبھی وہ عثمان ڈار کے پیچھے پڑ گئے, جو بولنے والا اس کے پیچھے پڑ گئے, صحافیوں کو ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں, لوگ یہاں سے باہر بھاگے ہوئے ہیں. معین پیرزادہ وہ باہر بھاگا ہوا ہے, وہ دوسرا ارشد شریف سے جو ہوا, جو ابھی بھی جو سٹریس ڈالتے ہیں کہ تھوڑی سی ادھر سے لائن کراس کر گئی آپ یہ تنقید نہیں کر سکتے. یہ اگر تنقید ہوتی تو جنرل باجوہ یہ ظلم نہ کر سکتا پاکستان پہ, اس کے اوپر تنقید ہی نہیں الاؤڈ تھی. پنچنگ بیگ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, وہ جو مرضی کرتا, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا. اس لیے اس ملک کے لیے, حقیقی آزادی کے لیے ہم سب کو جدوجہد کے لیے اب تیار رہنا پڑے گا.